کرام ذکر ہو رہا ہے اصحاب بدر کا۔ یہ وہ عظیم معرکہ ہے جو 17 رمضان المبارک کو یہ پیش آیا اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے ملائکہ کو بھیجا۔ اس کی وجہ ایمان کی پختگی تھی، اللہ پر بھروسہ تھا۔ آج اگر وہی بدر والی فضا پیدا ہو جائے، وہی جذبہ ایمان کا، تو فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں۔ آج کمزوری اس چیز کی آئی ہے، اللہ امت مسلمہ کو وہی جذبہ عطا فرمائے، وہی جوش عطا فرمائے۔ ایک اور حوالے سے گفتگو ہم کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر علامہ صاحب آپ نے جیسے ذکر کیا کہ تکبر یہ سبب، اور ابو جہل کی موت کا سبب بھی کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے کئی آپ کے جو فضائل و مناقب کے پہلو ہیں ان کا اظہار بھی اس کے اندر ہوا۔ ان میں سے ہمارا اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ بے شک۔ تو دو اس میں واقعات ایسے آئیں جن سے یہ عقیدہ جو ہمارا ہے وہ بھی الحمدللہ واضح ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک تو یہ کہ جب بدر کی رات آئی نا، بدر جانا ہمیں اللہ اکٹھا نصیب فرمائے، تو وہاں نا مسجد بنی ہے بڑی پیاری، مسجد عریش۔ جی۔ عریش آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ یہ خیموں کو کہتے ہیں، چھوٹا خیمہ۔ جی۔ تو نبی مکرم علیہ السلام کا جہاں پہ خیمہ تھا وہاں آج ایک بڑی پیاری مسجد بنی ہے اور بہت خوبصورت مسجد ہے۔ اس کے اندر جائیں بڑا روحانی سکون ملتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا خیمہ تھا، اس پہ پہرا دے رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی جی۔ اور آپ نا چھڑی لے کے میدان کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ جی۔ تو جائزے کے لیے نکلے تو آپ ایک مقام پہ آئے تو آپ نے نشان لگایا اور کافر کا نام لیا، دوسری جگہ نشان لگایا، پھر دوسرے کافر کا نام لیا۔ یوں آپ میدان بدر کا جائزہ لے رہے ہیں اور نشانات چھڑی سے لگا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اس جگہ صبح فلاں کافر گر کر مرے گا، اللہ۔ یہ اس کی مقتل ہے، یہاں پہ مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، مثال ابو جہل یہاں مرے گا، جی۔ عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ وہاں مرے گا۔ صحابہ خاموش ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ جی۔ حالانکہ دیکھیں جس طریقے سے آج امت کو گمراہ کیا جاتا ہے اور وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں جن میں علم غیب کی نفی ہے، جی۔ اور وہ کون سا علم ہے جو ذاتی علم ہے کہ اللہ کے نبی ذاتی طور پہ غیب کا علم نہیں جانتے، ذاتی ان کا علم ہے ہی نہیں، جی۔ ذاتی تو صرف اللہ کا ہے۔ جی۔ تو وہ آیتیں جن میں ذاتی علم غیب کی نفی وہ پڑھ کے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے آج، جی۔ اور وہ اندھی تقلید کرنے والے وہ فالور بھی بس جو گرو نے کہہ دیا بند کمرے میں بیٹھے اسی کو مانتے ہیں۔ لا اعلم الغیب کو پڑھ کے دکھا دے یہ آیت اپنی مسجدوں کے اندر، تو ان آیتوں کے اندر جن میں ذاتی علم غیب کی نفی ہے وہ آج بتائی جاتی ہیں، جن کے اندر اس بات ہے کہ اللہ نے اپنے پیاروں کو علم عطا کیا ہے، جی۔ جی۔ ان کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نشان لگا رہے ہیں، حالانکہ قرآن میں ہے کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کہاں مرے گی، لیکن صحابہ خاموش ہیں کہ اللہ کے نبی نشان لگا رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگلا دن جب آیا اور اللہ نے فتح عطا فرمائی تو ہمیں رات والی بات یاد تھی، تو ہم میدان بدر میں دوڑے، ان جگہوں کو دیکھنے لگے کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام نے نشان لگایا تھا اور کافر کا نام لیا تھا۔ صحابہ کا ایمان دیکھیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم جس جگہ جس کافر کا نام لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگایا تھا وہ وہیں پہ مرا ہوا پڑا تھا، ایک انچ نہ ادھر نہ ادھر، وہیں پہ مرا ہوا تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ بے شک۔ یہ حضور علیہ السلام کا علم ہے کہ ہر جان دیکھیں نہیں جانتی کہاں مرے گی، لیکن جن کو اللہ نے بتایا وہ بتا دیتے ہیں۔ بالکل وہ امام الانبیاء کی بھی ذات گرامی ہے۔ دوسرا واقعہ اس کے اندر بڑا وہ اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے، جب یہ پکڑے گئے نا 70 مارے گئے، قیدی بن گئے، تو اب قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟
جی حضرت فاروق اعظم کی رائے تھی کہ ان کو ہمارے رشتہ دار ہمارے حوالے کرے، ہم گردنیں اتارتے ہیں، جی اور حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ لیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لیا جائے. جی جو نہیں دے سکتے، وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، تو وہ سکھائیں بچوں کو، ہمارے افراد کو، تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا. اب فدیے کی بات چلی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی ادھر سے آئے ہوئے تھے، قیدیوں میں تھے. جی تو انہوں نے کہا بھئی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے دینے کے لیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چچا کو میرے سامنے لاؤ. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چچا فدیہ دیں اور آپ بھی چھوٹ جائیں. تو کہنے لگے میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ کی چچی ہیں جو حضرت عباس کی زوجہ ام الفضل. جی تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے چچا وہ جب مکے سے بدر آنے لگے تھے تو چچی کو آپ نے سونے کے کنگن دیے تھے، اللہ اکبر. اور آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر میں واپس نہ آیا تو یہ سونے کے کنگن فلاں کو دے دینا، اور اگر میں واپس آیا تو مجھے دے دینا. چاچا وہ کنگن کدھر جائیں گے؟ اللہ اکبر. تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میرے ایمان لانے کے اسباب میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ بتایا نا تو میں ایمان لانے کی طرف مائل ہو گیا کہ جو بدر میں بیٹھ کر میرے بارے میں وہ خبر دے جو میں نے تیسرے بندے کو نہیں بتائی. جی جی تو جو بدر میں بیٹھ کے مکے کے ہمارے گھروں کی خبر جانتا ہے وہ یقیناً اللہ کا سچا نبی ہے. بے شک. تو یہ ناظرین کرام اس سے اندازہ کریں کہ یہ واقعات جو ہیں یہ اس بات پہ دال ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو غیب کا علم عطا کیا ہے. شاہ صاحب بیٹھے ہیں، بڑا پیارا کلام ہے، تیری عطا سے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تو بدر کا یہ واقعہ جو ہے یہ چند اشعار ہم سنیں گے ناظرین کرام قبلہ سید وحید الحسن شاہ صاحب سے. جیسا آپ فرما رہے ہیں جی جی بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے، ایک عقیدے کے حوالے سے بھی. ہم تھوڑا سا اگر غور کریں توحید اور شرک میں فرق کیا ہے، تھوڑا سا اگر ہم غور کریں نا، توحید تو یہی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور جو اس کی صفات ہیں وہ اس میں وحدہ لا شریک ہے، اس میں اور کوئی شریک نہیں ہے. جی توحید یہی ہے. ٹھیک ہے، نہ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں مانتے. اور جو ذرا برابر بھی مانے گا تو ظاہری بات ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تھوڑا سا ہم غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حیات ہے، جی وہ زندہ ہے، بے شک. اس کی شایان شان زندہ ہے. ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی زندہ ہیں. زندہ ہے. صرف تو حیات ہم میں بھی پائی جا رہی ہے، رب میں بھی پائی جا رہی ہے. کیا یہ بھی شرک ہو جائے گا؟ تو صرف تو پائی گئی تو کیا کہیں گے پھر، یہ شرک ہو جائے گا. یہ تو فالوور سے پوچھنا چاہیے نا جو اس کوٹھے والی سرکار کی جی فالوئنگ جی. کرتے ہیں. اس طرح ہم اور سمیع اللہ تبارک و تعالیٰ کی بصیر صفات لے لیں، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے. تو یہ کیا یہ ساری باتیں ہم میں نہیں پائی جاتی ہیں؟ انسان بھی سمیع ہے، انسان بھی سمیع ہے، انسان بھی بصیر ہے، وہ انسان بھی علیم ہے. یعنی کئی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں، رب کی صفات ہیں وہ بندوں میں پائی جاتی ہیں. فرق کہاں پر ہوگا؟ فرق ہم تھوڑا سا غور کریں تو فرق صرف اتنا نظر آتا ہے کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں جب رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم ان کو مانیں گے نا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذاتی ہیں، وہ ان صفات کے پائے جانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. جی جبکہ یہی صفات جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مخلوق میں پائی جائیں، خواہ وہ انبیاء ہوں خواہ وہ عام انسان ہو، جب ان میں پائی جائیں گی تو وہ ان کی ذاتی نہیں ہوں گی بلکہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوں گی. جی ٹھیک ہے. اب علم غیب ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے، ان کے پاس بھی اس کی صفت بھی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم بھی تو ارشاد فرما رہے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو علم ہے، یہ علم رب کی جو صفت ہم کہیں گے نا تو یہ رب کی صفت ایسی ہوگی کہ وہ اس کی عطائی ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ ذاتی ہوگی. اور جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم کی ذات کی طرف بڑھیں گے تو ہم کہیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جتنا عطا فرمایا اتنا ہے. فرق ہو گیا، فرق ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسری بات، ایک تو یہ ذاتی اور عطائی کا ہے. جی دوسرا فرق یہ ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ ان صفات کے پائے جانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اور وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی. اور جب بندوں میں پائی جائیں گی تو یہ بندے اپنی ان صفات میں پائے جانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہوں گے، اور پھر یہ اتنے محتاج ہوں گے جتنا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اس سے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے. یعنی رب تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر سبب کے بندے سے کسی بھی صفت کو فوراً لے سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے. ایک انسان بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب بیٹھے بیٹھے رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کی بصارت لے لے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب رب تبارک و تعالیٰ میں یہ بات نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بصیر ہے پھر وہ نہیں ہے، نہیں. یہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی جانب بڑھیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کے یہ صفات اس کی ذاتی بھی ہیں اور ہمیشہ سے بھی ہیں، اور یہ ان کے پائے جانے میں کسی کا محتاج بھی نہیں ہے. لیکن جب بالکل بندوں کی طرف بڑھیں گے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوں گی، اور پھر جتنا عطا کیا اتنا ہے. اور یہ ان صفات کے اپنے پاس رہنے میں بھی رب کے محتاج ہیں. وہ چاہے گا تو ان کے پاس رہیں گی، چاہے گا تو نہ رہیں. یہ تھوڑا سا فرق ہے. یہ فرق دیکھیں ہمارے نزدیک تو یہ ہے جی. ان کو کون سمجھائے؟ یعنی جو اس چیز میں الجھے ہوئے ہیں اور ڈائریکٹلی شرک کی طرف لے آ رہے ہیں. بہرحال یہ یوتھ کو، نوجوانوں کو، ایسے فالور کو غور کرنا چاہیے. یہ ذاتی اور عطائی، جی. حقیقی اور مجازی، جی. جب تک یہ اس فرق کو نہیں سمجھ پائیں گے یہ اس بند کمرے والی سوچ سے نہیں نکل سکیں گے. تو بہرحال یہ بدر کا میدان یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسی شانوں کو بھی ظاہر کر کے گیا. علی رضا صاحب موجود ہیں، ان سے ایک سوال ہم کریں گے کہ حافظ صاحب آپ علی رضا ماشاءاللہ کھرنے والا سے مائک لیں ذرا، آپ ہمارے سلسلے میں آئیں، ماشاءاللہ وہ پیاری نعت پڑھتے ہیں آپ. تو آپ بلونگ کھرنے والا سے کرتے ہیں؟ جی کھڑے والا سے. کھرنے والا سے کیا مصروفیات ہیں ماشاءاللہ آپ کی؟ میں جی کے گروپس میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہوں. جاب کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت پیاری. نعت کب سے پڑھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ؟ نام تو میں بچپن سے ہی پڑھ رہا ہوں. بچپن سے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑی پیاری آواز ہے، اللہ آپ کو برکتیں دے. ہمارے ناظرین چونکہ یہ سلسلے دیکھتے ہیں تو ایک سوال آیا ہے تو وہ میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں. تو انہوں نے سوال دیکھیں، جو شرعی احکام ہوتے ہیں ماشاءاللہ آپ بلال صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی مسجد کے امام بھی ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، اور ایک آپ کی آواز بھی بڑی پیاری ہے. اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ آپ پروفیشنل نہیں، آپ کو مطلب وہ لالچ جو ہوتا ہے نا، جس طریقے سے اللہ بچائے رکھے اور محبوب کی محبت میں پڑھنے کی اللہ توفیق دے، تو وہ بھی چیز آپ کے اندر دوسرے نعت خوانوں سے کم ہے. تو ایک اور آج بڑی برکت والی رات ہے، دیکھیں ان کا کرم ہو گیا نا، بدر والوں کے صدقے مدینہ شریف کی حاضری بھی مل جائے گی انشاءاللہ. اور پیاری اماں عائشہ تو وہ ہیں، وہ راضی ہو جائیں تو سرکار راضی ہو جاتے ہیں. تو بڑے کرم کی رات ہے، بات ہے. تو چونکہ جو شرعی مسائل ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہمیں اس کی پاسداری کرنی چاہیے، ہم شریعت کے پابند ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت میں یہ نعت ہم سنتے ہیں، محبت میں پڑھتے ہیں. ناظرین آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو یہ سوال ہمارے ایک ویور ہیں، انہوں نے بھیجا کہ دیکھیں، انہوں نے مجھ سے متعلق سوال کیا کہ ہم آپ کو یہ سنتے ہیں کہ آپ یہ بیان کرتے ہوتے ہیں کہ بھئی سٹیج پر اسی کو بلائیں نعت پڑھنے کے لیے جس کی داڑھی پوری ہو. تو مجھے انہوں نے سوال کیا کہ آپ ایسے نعت خواں کو بھی بلا رہے ہیں کہ جن کی داڑھی پوری نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے اندر لالچ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ، آپ اپنی جاب کرتے ہیں، آپ کا ذریعہ معاش وہ یہ نہیں ہے جیسے لوگوں نے بنایا ہوا، آپ شوق سے پڑھتے ہیں. اور میں نے دیکھا بھی مسجد میں ٹھیک ہے اسپیکر ہے، ساؤنڈ ہے، نہیں پڑھتے ہیں، آواز بھی ہے. تو آپ آج کی مبارک رات میں اس حوالے سے دیکھیں آپ کی چہرہ بھی سجا ہوا ہے، تو اس کو پورا کر لیں آپ ماشاءاللہ. اللہ پاک کریم ہے، تو اس میں برکتیں بھی نصیب ہوگی. تو ناظرین کے سوال کا جواب بھی کہ ہمارا موقف دیکھیں وہی ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان کیا. علی رضا بھائی ماشاءاللہ اس حوالے سے بڑے سمجھدار ہیں، انشاءاللہ ہم نے ان سے کلام ایک اور سننا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے، اور ہمیں امید ہے آج بڑی برکت والی رات ہے، ان پیاروں کا کرم ہوگا جن کی نعت پڑھتے ہیں تو انہی کی سنت کے مطابق بھی سجائیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو کلام پڑھا مل کے اس کے 2-3 اشعار آپ وحید الحسن شاہ صاحب آپ کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. مائک لے لیں دوسرا بھی، اور اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم اپنے سلسلے کو ایک اور موضوع سے سمیٹتے ہوئے انشاءاللہ گزرتے ہوئے سمیٹیں گے.